وزیر اعظم کے برطرف معاون خصوصی طارق فاطمی نے بھی اپنے اوپر ڈان سٹوری سے متعلق لگنے والے الزامات مسترد کر دیے۔ حکومت تحقیقاتی رپورٹ جاری کرنے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان میں آم کی برآمدات نے بھارت کو مات دے دی۔ پاکستانی آم کی گزشتہ سال برآمدات 75,000 یونٹ سے بھی تجاوز کر گئی۔ حکومت پاکستانی آم کی بڑھتی مانگ پر کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اور آج دمے کا عالمی دن ہے۔ پاکستان میں اربنائزیشن اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث 1 کروڑ سے زائد افراد دمے کا شکار ہیں۔ مرض کی آگاہی اور روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ حکومت کے مختلف نمائندگان نے وعدہ کیا ہے کہ ڈان سٹوری کے حوالے سے انکوائری رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا اور جن لوگوں پر انکوائری کمیٹی کے مطابق سٹوری کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ تو ان کو رد کر رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے پرنسپل انفارمیشن سیکرٹری راؤ تحسین تو اپنی برطرفی کو عدالت میں چیلنج کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور طارق فاطمی نے دفتر خارجہ کو لکھے گئے اپنے الوداعی خط میں بھی ان الزامات کو رد کیا ہے۔ وزیر اعظم تو آج لیا میں افتتاحی تقریب میں خطاب کر رہے تھے، اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے کل سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور پھر غائب ہو گئے۔ اس سستی کی کیا وجہ ہے؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ آج کے روز 6 سال قبل امریکہ نے القاعدہ کے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں ایبٹ آباد میں قتل کیا۔ پاکستان میں ان کی اسامہ بن لادن کی موجودگی، ایبٹ آباد میں رات کے اندھیرے میں امریکیوں کی جانب سے چھاپا، یہ بھی قومی سلامتی کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر بھی کمیشن بنی، رپورٹ بھی تیار ہوئی، لیکن وہ بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ اور آم کا موسم آنے کو ہے، اور گزشتہ کچھ برسوں سے پاکستان زیادہ سے زیادہ آم برآمد کر رہا ہے، لیکن ایک خبر کے مطابق آم کی برآمدات بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہیں۔ پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سال بھی پاکستان برآمدات کی شرح برقرار رکھ سکے گا یا نہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ مرتضیٰ صاحب، کافی دن ہو گئے ہیں، ہم بار بار سن رہے ہیں کہ ڈان سٹوری کے حوالے سے جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ منظر عام پر لائی جائے گی، عوام کو، قوم کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔ سستی کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وجہ بہت صاف ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت اس سے کسی نہ کسی طرح سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب انہوں نے انکوائری کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، یہ وہ وقت تھا جب فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف صاحب جو ہے ان کے پاس فوج کی کمان تھی، اور اس وقت بھی ایک دباؤ کی ہی حالت تھی جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا۔ جب انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی تھی تو اس وقت جو بیانات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ یہ من گھڑت خبر ہے اور یہ کسی نے لگوائی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ اگر یہ من گھڑت ہے اور اس کی تردید ہو گئی تو پھر کھیل ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر مزید تحقیقات غلط خبر ہوتی ہے۔ جی تو اس وقت بھی یہی بات تھی، لیکن کیونکہ جو اس کے پیچھے استدلال تھا وہ یہ تھا کہ اس خبر لگوانے کا مقصد جو ہے وہ مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے، اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ ہمارے عسکری اداروں کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان کو ثابت کیا جائے، لہٰذا یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ تو چلے جی، اس کو 6 مہینے ہو گئے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ خاصی مضحکہ خیز ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک صاحب جن کو قربان کیا گیا راؤ تحسین، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا اور میں تو عدالت میں جاؤں گا، عدالت میں پھر جاؤں گا، چیلنج کروں گا۔ دوسری طرف جو طارق فاطمی صاحب ہیں، آج انہوں نے ایک بڑی جذباتی تقریر فرمائی ہے وزارت خارجہ میں، جہاں پر وزارت خارجہ کے دوسرے افسر بھی موجود تھے، اور انہوں نے مسترد کیا ہے ان تمام الزامات کو۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس رپورٹ کو مسترد کیا،
بلکہ جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا. تو اب وہ ایک مخمصے کا شکار ہے حکومت کہ اب کرے تو کیا کرے. اب آپ یہ دیکھیے کہ لیکن راستہ جو اب جب جی مرتضیٰ صاحب راستہ تو کافی واضح لگتا ہے کہ آپ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ اس کو منظر عام پر لائیں تو آپ جواز بھی دے سکتے ہیں, جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان برطرفیوں کا کی. درست یہی دباؤ ہے حکومت پر, اور جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. کل رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی منگل کے روز جو کہ آج ہے وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ اس رپورٹ کو یا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. تو وزیر داخلہ صاحب تو کل اپنی سیکورٹی ایجنسیز جن کی وہ خود سربراہی کرتے ہیں ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے, وہ بھی جلسے میں. شکایت ان کی یہ تھی کہ ادارے جو ہیں وہ ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوں, لیکن وہ اداروں سے جلسہ عام میں مخاطب تھے. تو ابھی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور کچھ فائلیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے کہ جی وہ نوٹیفیکیشن آئے گا, وہ رپورٹ پوری آئے گی, آدھی آئے گی. درست. تو یہ اس حکومت جو ہے وہ اس مخمصے کا شکار ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس رپورٹ میں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جس میں کچھ اور لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں جو حکومت کو زیادہ عزیز ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آ رہی. لیکن نقصان تو حکومت کو ہی ہو رہا ہے نا, کہ جہاں اگر ISPR کی جانب سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور کچھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے حکومت کے لیے, لیکن جہاں سے بیانات آ رہے ہیں جو رویہ رہا ہے گزشتہ 2 دنوں میں, تو وہ ہمدردی تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ خود حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایک ادارے کے ایسے ادارے کے سربراہ نے جو آئینی اور قانونی طور پر ان کے ماتحت ہے, انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا اور ایک طرح سے ایک ڈیفائنس کی ہے, تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہو. اب اس ملک میں بات یہ ہے کہ ایک ڈی جورے اختیار ہیں اور ایک ڈی فیکٹو اختیار ہے. تو اس بات نے تو یہ ثابت کر دیا کہ حکومت کے پاس ذمہ داری تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے. تو اسے آگے وہ کیا کرے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ مرہم پٹی کا انتظام کرے, کوئی آگ بجھاؤ کمیٹیاں بھیجے. اب جب ہم وزیروں کی آنیاں اور جانیاں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون آگ بجھا رہا ہے اور کون آگ لگا رہا ہے. اور مرتضیٰ صاحب, مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات وہ ایبٹ آباد میں تھی, ان سے تو سوال پوچھا گیا تھا آج ایک صحافی کی جانب سے کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو, وہ بھی قومی سلامتی کے خلاف ورزی تھی, وہ جو سب معاملہ ہوا اسامہ بن لادن کا, تو وہ بھی منظر عام پر نہیں آئی ابھی تک, اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے. کبھی وقت آئے گا؟ دیکھیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کے وہ معاملات جو کمزوروں کے لیے ہیں ان پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن ایک ملک جو ہے وہ ہمارے ہاں آیا اپنے جہازوں سے, اپنی ہیلی کاپٹروں سے, اور ایک کارروائی کر کے چلا گیا, اس کو 6 سال ہو گئے ہیں, اس کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے گی. اور اس طرح کی متعدد رپورٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کون سی چیز کے بارے میں دباؤ ڈالا جائے اور کون سی چیز کے بارے میں دباؤ نہیں ڈالا جائے. نواز شریف صاحب سے پوچھے نا کہ جی انتخابی مہم میں جو انہوں نے تقریروں میں فرمایا تھا کہ میں کارگل کمیشن بناؤں گا, وہ کدھر گیا؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے, اور بریک کے بعد آنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی کیا پاکستان آم کی برآمدات میں انڈیا سے تجاوز کر گیا ہے کہ نہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستانی آم کسے پسند نہیں, اور اب تو ان کی مانگ اور بھی بڑھ گئی ہے. اکنامک ٹائمز جریدے میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے آم کی برآمدات میں بھارت کو مات دے دی ہے. اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے چیئرمین ڈاکٹر یوسف ظفر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب, جو رپورٹ ہے اکنامک ٹائمز جریدے کی, اس کے مطابق پاکستان نے کوئی 65,000 یونٹس امپورٹ کی ہے, اور 15-16 کا جو سال ہے
اس میں پاکستان نے انڈیا سے تجاوز کر دیا ہے جو ایکسپورٹس ہیں مینگوز کی. تو یہ واقعی ایسے ہے کہ ہم کیونکہ ابھی تک جو سب سے نمبر 1 ایکسپورٹر تھا مینگوز کا وہ انڈیا تھا اور ہمارا نمبر 4 تھا, تو اب ہماری پوزیشن بہتر ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو میں ڈان چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اچھی خبر کو شیئر کریں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ واقعی صحیح بات ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. پچھلے سال جو 2015 تھا اس میں 72,000 ٹن تھی, 2016 میں وہ 90,000 ٹن پہ پہنچ گئی, اور اس سال امید ہے جو سپٹمبر میں فائنل فگر آئیں گے کہ ہم 1 لاکھ ٹن کو وہ اچیو کر لیں گے. کیونکہ برآمدات کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ تو مئی کے آخر میں شروع ہوتا ہے. رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کام جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ سائنسی تحقیق اور نالج بیس انفارمیشن ہے. تو جو ہر مرحلے پہ بھی جیسے آم کی نرسری قائم کرنی, اچھی صاف ستھری جسے کلین نرسری کہتے ہیں, تو وہ کام کیا گیا. جو نرسریز کو کس طرح آپ نے آم کے باغات کی دیکھ بھال کرنی ہے, کس طرح ان کو کیڑوں سے اور بیماریوں سے بچانا ہے, کس طرح کے پھل کس طرح توڑنا ہے, یعنی آم کو توڑنا کیسے ہے, اس کو ڈنڈی سمیت کس طرح اس کو دھو کے طریقے سے رکھنا ہے, لکڑی کی پیٹی میں نہیں بنا, کیل نہ لگے, خراب نہ ہو, اس کو فنگس نہ لگے, تو اور پھر کس طرح اس کی پیکنگ کرنی ہے, کس طرح اس کو ویپر ہیٹ یا دوسرے طریقے سے گزارنا ہے. تو یہ تمام جو ہولسٹک جو پوری ویلیو چین ہے اس پہ بڑا بھرپور کام ہوا, اور اس کام کو PARC نے اسپیئر ہیڈ کیا, یعنی وہ ٹیم لیڈر تھے. اور اس کام میں یہ کہوں گا کہ آسٹریلیا نے ہماری بڑی بھرپور مدد کی, یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ نے, اور کوئنزلینڈ گورنمنٹ, اور پھر AUSAID اور ACIR, ان تینوں نے 2 پروجیکٹس ہمیں دیے 4 سال کے, 2007 سے 2011 تک, اور پھر 2011 سے 2014 تک. تو دسمبر میں یہ پروگرام ختم ہوا ہے, اور اب حکومت پاکستان اس پروگرام کو سسٹین کر رہی ہے. اس میں ہمارے بڑے سٹیک ہولڈرز تھے جو اس میں اہم, کیونکہ جو زیادہ جو آم کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ پنجاب اور سندھ میں ہوتی ہے زیادہ, جی تعداد جو ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ تھا کہ سندھ میں اور پنجاب میں اس پروجیکٹ کی یہ بھی خوبی تھی کہ انہوں نے سندھ کے لیے الگ پیکیج رکھا اور پنجاب کے لیے الگ پیکیج, کیونکہ ان کی ورائٹیز ڈفرینٹ ہیں, یہ سوائل ڈفرینٹ ہے, ان کو لگانے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. تو اس کام میں, اور پھر یہ ہوا کہ جب جو پیکنگ تھی, جو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں سفید مکھی کی پرابلم ہے, اور جاپان نے, یورپ نے, اور امریکہ نے, کینیڈا نے ہماری ایکسپورٹ کو بین کیا ہوا تھا. تو اس میں دو یعنی ڈائریکشن میں کام ہوا. ایک تو پاکستان رائل کمیشن کے اور پاکستان جو ہارٹیکلچر ایکسپورٹ بورڈ تھا لاہور میں, تو ان کے تعاون سے لاہور میں ایک نیا پلانٹ لگایا گیا کہ ہم ریڈیشن کریں تاکہ جو ہے آم کی جو ساخت اور اس کا ذائقہ محفوظ رہے, لیکن سفید مکھی کا وجود نہ رہے. اور بلکہ اسی معاملے میں پاکستان نے انڈیا کو جو مات دی ہے جس کو کہیں گے, کیونکہ جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انڈیا میں یہ جو ریڈیشن جس کے آپ کہہ رہے تھے اس کا وہ اتنے باقاعدگی سے نہیں کیا جا رہا. اور دوسرا جو جاپان جو ہے وہ ریڈیشن سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ ویپر ہیٹ ٹرانسفر VHT میتھڈ, اس میں ورلڈ بینک نے ہماری مدد کی. اب آپ اس بات پہ خوشی ہوگی کہ اس ٹائم کراچی اور اس کے گرد و نواح حیدرآباد وغیرہ میں 27 یونٹ لگ گئے ہیں, جو کہ مڈل ایسٹ اور یورپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ ویپر ہیٹ ٹرانسفر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اور جاپان میں جو کیپیسٹی ہے ویسے ابھی کہ 50,000 ٹن کی وہاں مانگ ہے. تو الحمدللہ اگر ہم یہ اسی طرح پاکستان میں اس کو ہم نے سسٹین کیا اس ایکٹیویٹی کو, کیونکہ مینگو میں آپ کو پتہ ہے آلٹرنیٹ بیرنگ آتی ہے, تو اور ہم نے نئے باغات لگائے. آج کل جو رواج ہے, ابھی میں جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ, کیونکہ اس ملتان کے ہیں بوسن صاحب, تو وہ ان کا مینگو میں بڑی دلچسپی ہے. تو ایک چیز جو ہم نے ابھی ازبکستان اور میں دیکھی ہے وہ ہے ہائی ڈینسٹی کراپنگ, کہ آپ چھوٹے قد کا پودا لگائیں, اس کی پروننگ کرتے رہیں اور آپ آرام سے توڑ سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ پودے لگائیں اتنے ایریا میں. اچھا, جو زیادہ تر برآمدات ہیں وہ مڈل ایسٹ اور یورپ جا رہے ہیں, رائٹ. اور کون سے قسم کے آم جو ہیں مقبول زیادہ ہیں؟ آپ کو بہت اوروں کی طرح ہر جگہ چونسا جو ہے وہ نمبر 1 ہے. اور پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم خوشخبری ہم لوگ جو شیئر کر رہے ہیں جو صرف یہ آموں تک محدود نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ اس سال ہماری جو گندم کی فصل ہے, اس سال جو ہماری آلو کی فصل ہے, اس سال شوگر کین کی فصل ہے جس کو گنا کہتے ہیں, اور مکئی کی فصل, ان میں اتنی پروڈکشن ہوئی ہے جو پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. لیکن جو بارشوں کا سلسلہ کم ہوا, زیادہ ہوا, جو جس کو کہتے ہیں کلائمیٹک چینج, اس سے یہ اثر انداز نہیں ہوئے.
وہ ضرور اثر انداز ہوا ہے. ہمارے بارانی علاقوں میں گندم کی فصل 16% کم ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے نہری علاقے ہیں وہاں اتنی زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے. پاکستان کی ایوریج 22 من تھی، تو جبکہ اس دفعہ وہاں 40 سے 60 من مل رہی ہے ایوریج زمیندار کو، تو اس نے کمپنسیٹ کر لیا ایک تو. اور دوسرے یہ ہے کہ ہماری چنے کی فصل لازمی طور پر متاثر ہوئی ہے. جو 6 لاکھ ٹن ہونی تھی جو ریکوائرمنٹ ہے ملک میں، تو تقریباً 3 لاکھ ٹن ہوئی ہے. تو کلائمیٹ کا چینج تو یہ تو حقیقت ہے، اٹ از آل اوور دا ورلڈ. ہم اس سے بچنے سے اس کے لیے ہمیں اسمارٹ ایگریکلچر کی ضرورت ہے کہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ کچھ ایسی فصلیں ہیں جو ہمیں پروڈکشن توقعات سے زیادہ ہے 70 سال کی تاریخ میں، تو پھر ان کی بھی برآمدات ہوگی نہیں ہوگی یا جی وہ آلو کی تو شروع ہے، فریش آلو بھی، اور دوسرا ہم نے جو ایک پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور دوسرے اداروں کے تعاون سے بھی جو یہ کام شروع ہے کہ ہم لوگ نئی مارکیٹیں تلاش کریں. اور تھوڑا سا اس میں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پرائسز ہیں وہ اتنی کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، چونکہ ہماری ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے. اس سلسلے میں حکومت نے جو کسان پیکیج شروع کیا ہے جس میں فرٹیلائزر، ٹریکٹر اور پیسٹیسائڈ ان کی قیمتیں کم کی ہیں، تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے کہ جب ان پٹ کاسٹ کم کریں گے تو آپ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. کسان تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان پٹ کاسٹ ان کی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، ابھی بھی مقابلتاً ہندوستان وغیرہ کے معاملے میں ابھی بھی زیادہ ہے، جسپائٹ کہ کسان پیکیج آیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جا رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ورلڈ ایزما ڈے کے بارے میں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. دنیا بھر میں دمے کے شکار افراد کی تعداد 33 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں دمے کے مریضوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے. ورلڈ ایزما ڈے کے حوالے سے دیکھیے نیوز وائز کے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ کی یہ رپورٹ. دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں مرد، خواتین اور بچے سانس لینے میں تکلیف، الرجی اور دمے کی مختلف کیفیات کا شکار ہیں. 1 کروڑ سے زائد کی تعداد میں یہ افراد موسم بدلتے ہی اس تکلیف دہ کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے جن میں الرجیز کی ہسٹری ہوتی ہیں یا فیملی ہسٹری ہوتی ہے. سو جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی کی ٹینڈنسی یا جو بھی الرجیز ہیں ان لوگوں میں یہ ٹینڈنسی زیادہ پائی جاتی ہے. باقی یہ کسی بھی ایج گروپ میں آ سکتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں اس بیماری میں اضافے کی بڑی وجہ گاؤں سے شہروں کی جانب تیزی سے منتقل ہوتی آبادی، گرد و غبار اور وفاقی دارالحکومت میں بالخصوص پولن کی مقدار کا بہت زیادہ ہونا ہے. تاہم بہتر احتیاطی تدابیر سے اس سے بچاؤ ممکن ہے. ماسک وغیرہ جب آپ پہنتے ہیں جب ایسا موسم آتا ہے تو اس سے کیا کوئی تھوڑی سی آپ کی بچت ہو جاتی ہے، بہتری ہوتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بہتری ہوتا ہے، بہت بہتری ہوتا ہے. آدھا بیماری سے کنٹرول ہوتا ہے بہت. جب میں ڈالے گا بہت زبردست، جب نہیں ڈالے گا سر میں دباؤ آتا ہے گا، وہ جو درد کرتا ہے گا، پھر یہ مسئلہ بنتا ہے. پاکستان میں بھی سانس اور دمے کی بیماریوں کے حوالے سے عوام میں آگہی پیدا کرنے کے لیے دنیا بھر کی طرح استھما کا عالمی دن منایا جاتا ہے. لیکن اس بیماری سے بچاؤ کے لیے حکومتی اور سماجی سطح پر مزید ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں استھما کا شکار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس دن کے حوالے سے مناسب آگہی پیدا کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. کیمرہ مین ہارون انیل کے ساتھ فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم گھمن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا. پہلے تو دمے کا مرض جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج ورلڈ ایستھمیٹک ڈے ہے، اور انفارچونیٹلی ہر گزرتے سال کے ساتھ پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں جو دمے کے مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اٹس اے کرونک انفلیمیٹری ڈس آرڈر. اگر اس کو میں عام زبان میں بات کروں تو یہ سانس کی جو نالیاں ہیں ان کا ایک مرض ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ ایک جینیٹک پری ڈسپوزیشن جو آپ کا امیون سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بعض کا جینیٹک پری ڈسپوزیشن، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کے جو کچھ سیلز ہیں، کچھ سیلز جو ہوتے ہیں بڑے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جو ہی ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے ڈفرنٹ لیجنس کو، وہ پھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کے اندر یہ جو ہے وہ ایزما ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس میں 2 طرح کے ہے جی الرجنس جو ہیں، ایک اسپیسیفک ہیں، ایک جو نان اسپیسیفک پریسپیٹنٹس ہیں. اسپیسیفک میں جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ پولنز آ جاتے ہیں،
اور نان اسپیسیفک کے اندر جو ہے آپ کا ضروری نہیں کہ آپ کا جینیٹک سسٹم ہی جو پریڈسپوز ہو. سپوز اگر پیشنٹ رائنوسائنوسائٹس کا یا پوسٹ نیزل ڈرپ ہے جسے کیرے کا مرض کہا جاتا ہے, یا اس کا ایکسرسائز انڈیوسڈ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, چونکہ اس دوران بہت زیادہ ایئر جو بریتھ ان کی جاتی ہے, تو جو ایئر وے ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو ایئر ہے اس کو وارم کرنا اینڈ اس کو ہیومیڈیفائی کرنا. سو ونس یو انہیل لاٹ آف ایئر, تو وہ بعض کا اس ایئر کی وجہ سے بھی آپ کا جو ایئر وے سارے برونکیولز ہیں نا وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اینڈ دین دے کنسٹرکٹ, یعنی وہ نیرو ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ والی جو پرابلمز ہو جاتی ہیں. اچھا, کیونکہ آپ ہسپتال میں کام کرتے ہیں, پولی کلینک میں کام کرتے ہیں, ظاہر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دمے کے مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ تقریباً 1 کروڑ کہا جاتا ہے پاکستان میں ہیں. جی بالکل, اس میں ہر سال جس طرح میں نے شروع میں کہا اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایئر پولوشن جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہیں کہ درختوں کو کاٹ کے تو ان کی جگہ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, ملٹی رائزڈ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے ڈرلنگ ہو رہی ہے. تو اوور آل ایک جو ایئر پولوشن میں اضافہ ہوا ہے, درختوں کی جو کٹائی کی وجہ سے اس میں کے اندر بھی کمی آئی ہے. تو اور سیکنڈ یہ ہے کہ مائیگریشن کے دوسرے شہروں سے یہاں پہ جو لوگ ہیں, جیسے کہ انہوں نے پہلے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ جو مائیگریشن, تو جو باہر سے خاص طور پہ ایسے شہروں میں جہاں پہ کاسموپولیٹن سٹیز, کراچی جس طرح ہے, جس طرح لاہور ہے, یا اور بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ ڈسٹ کا جو ہے بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے, سو اسی وجہ سے تعداد بڑھی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج جو ہے مستقل ہوتا ہے, آپ کو بار بار احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے اور علاج ساری عمر. دیکھیں جی, الرجی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو, دا بیسٹ ٹریٹمنٹ آف الرجی از اوائڈنس آف دا الرجن. جس طرح کہ بھی آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ جن لوگوں کو سانس کا مرض تھا انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, تو ایسے تمام مریض جن کو کہ یہ سانس کا یہ مرض دمہ ہے, تو ان کے لیے سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ اگر وہ کسی ایسے کام کرتے ہیں جہاں پہ مٹی زیادہ ہے یا وہاں پہ پولن زیادہ ہے, تو اپنے چہرے کو کور کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اپنے معالج کے پاس جائیں. جیسا آپ نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو کہ لا علاج ہو, اس کا علاج ہے, لیکن خدا نخواستہ علاج کے باوجود یا اگر کسی وجہ سے بھی وہ اس کا اٹیک سویئر ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, تو پھر فوری طور پہ ہاسپٹل, جو بھی قریبی ہاسپٹل ہے وہاں پر رابطہ کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں اتنی آگاہی ہے اس مرض کے بارے میں کہ وہ اس قسم کی جو احتیاط کر سکیں یا فوراً ڈاکٹر کے پاس جا سکیں یا نہیں؟ دیکھیں, آگاہی تو نہیں ہے. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے, یعنی جو آپ کے سکولز ہیں, کالجز ہیں, جہاں پہ بھی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا ہمارے بچے وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ اس طرح کی اویئرنیس کیمپینز نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک تو اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھی آج یہاں پہنچ کے پتہ چلا بینگ ڈاکٹر کہ آج ورلڈ ایزما ڈے ہے, تو یو کین امیجن اباؤٹ دا جنرل پبلک کہ ان کی اویئرنیس کتنی ہوگی. بینگ ڈاکٹر مجھے نہیں پتا. تو اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی اچھی ہماری اویئرنیس کیمپینز ہوں گی, ہیلتھ اویئرنیس کیمپینز جتنی اچھی ہوں گی, اتنا ہی اس سے جو احتیاطی تدابیر بہتر ہو سکیں گی اور بہتر طریقے سے اس کا بچاؤ ہو سکے. اچھا, لوگ اکثر جو یہ الرجیز ہوتی ہیں یا ایزما کی علاج کے لیے ہومیوپیتھک جو ادویات ہیں وہ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بینگ ایلوپیتھک ڈاکٹر میں یہ کہوں کہ وہ افیکٹو نہیں ہے تو یہ غلط ہے. ہومیوپیتھک علاج ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے فاقہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں اگین دا کویسچن از کہ اگر آپ کا معالج جو ہے وہ آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن سٹارٹ کرتا ہے اینڈ یو گیٹ بینیفٹ فرام دیٹ میڈیسن, تو اٹس اوکے. لیکن اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لے رہے ہیں اور آپ کو ریکرنٹ اٹیکس ہو رہی ہیں, یعنی آپ کو بار بار وہ اٹیکس آ رہے ہیں, آپ کو بار بار ایک جان لیوا جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے, تو اس سے پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شفٹ کریں ٹورڈز ایلوپیتھک میڈیسن. اچھا, تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے, تو کن سرکمسٹانسز یا کس صورتحال میں جان لیوا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہماری باڈی کے جو ہیں 5 وائٹل آرگنز جنہیں ہم کہتے ہیں, برین, ہارٹ, کڈنیز, لنگز اینڈ لیور. ان میں سے کوئی ایک آرگن اگر کام کرنا چھوڑ دے تو لائف بیکمز امپاسبل. جی.
تو اگر یہ چونکہ سانس کا نالیوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹس obstructive ڈیزیز، آپ سانس لے سکتے ہیں لیکن مریض سانس باہر نہیں نکال سکتا. تو بالکل یہ اس طرح کہ غبارہ ہے، اس کے اندر آپ ہوا بھریں لیکن اس کے بعد اس کو منہ اوپر سے بند کر دیں، تو اگر اس کے اوپر سے پنچ کریں تو وہ پھٹ جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح جب پیشنٹ سانس باہر نہیں نکال سکتا تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جس میں کہ برین سپلائی، کیونکہ جو آپ کا برین ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھا یعنی کہ آکسیجن برین تک ایگزیکٹلی نہ پہنچے تو دین اٹ کوڈ بی لیتھل. لیکن اگر اس سے پہلے اس حادثے سے پہلے، یا اگر لوگوں کو آپ بتا سکیں کہ کیا سائنز اور سمٹمز ہیں، علامتیں ہیں جس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل، اس میں جی سب سے جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. جس طرح بھی میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے اور ایک بات چیت کرتے ہوئے ایک نارمل سانس لے رہے ہیں، لیکن جو ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو دمہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو سانس لینے میں بتدریج اور مشکل ہوتی جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بالکل جس طرح دیکھیں بھی میں بول رہا ہوں تو میری ایک نارمل آواز نکلے، لیکن اگر میں اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا تنگ کر لوں گا تو یہی میری آواز سیٹی بن جائے گی. ایگزیکٹلی اسی طرح اگر جو سانس کی نالیں جب وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ جو نارمل آپ کا سانس ایک سیٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو جب بھی کسی بھی مریض کو اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے فوری طور پہ اس کو چاہیے کہ جو بھی قریبی ہاسپٹل یا کلینک ہے وہاں پر رابطہ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور ہمیں اس طرح کی اویئرنیس اور اس کے بارے میں بتانے کا. اور اب وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. نیوز وائس میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے، لیکن برطانیہ میں 50 سالہ صوفی کک رکن پارلیمنٹ کے انتخابات لڑنے جا رہی ہیں. برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار ملک کی پہلی مخنث ٹی وی میزبان اور فوٹوگرافر اب پارلیمان کا انتخاب لڑنے والی پہلی مخنث خاتون بننے جا رہی ہیں. صوفی کک نامی خواجہ سرا کئی عرصے تک نہ چاہتے ہوئے بھی مرد مخنث کے طور پر زندگی گزارتی رہیں. انہوں نے 1980 کی دہائی سے قبل ہی برطانیہ کی رائل ایئر فورس جوائن کر لی تھی. سخت طبی مسائل کی وجہ سے وہ دباؤ کا شکار رہیں، جس کے بعد بالآخر انہوں نے خود کو عورت مخنث میں تبدیل کر دیا. صوفی کک ان دنوں برطانیہ کے مقامی ٹی وی برنگٹن سے وابستہ ہیں، جہاں وہ مخنث افراد سے متعلق خبریں پڑھنے سمیت ایک ٹی وی شو بھی کرتی ہیں. وہ پریمیئر لیگ کلب کی پہلی مخنث عورت فوٹوگرافر بھی رہ چکی ہیں. صوفی لیبر پارٹی کی جانب سے پہلی مخنث عورت کے طور پر آئندہ ماہ 8 جون کو ایم پی کے انتخابات میں ٹوری پارٹی کے امیدوار کے خلاف مد مقابل ہوں گی. پاکستان میں خواجہ سراؤں کو حق رائے دہی ملنے کے بعد خواجہ سرا کمیونٹی کے ارکان نے گزشتہ عام انتخابات میں حصہ لیا تھا، مگر وہ انتخابات جیت نہ سکے. لیکن شاید صوفی کک برطانوی رکن پارلیمنٹ بننے میں کامیاب ہو جائیں. نیوز وائس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. لیکن جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اکثر سیر و تفریح کے بعد گھر نہ جانے کی ضد کرتے دیکھا ہوگا، لیکن اگر کوئی پالتو کتا سیر کے بعد گھر نہ جانے کی ضد کرے تو اس کا مالک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. دیکھیے یہ ویڈیو اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. What?